اچھا بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا, تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو, دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے, لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا. مرتے کیا نہ کرتے, پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے, دم کے. بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے, زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا, بالکل ٹھیک ہے. بال یہ طے پایا کہ نبی اسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے, تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا, نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا, قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر. جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا, ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول کے لیے, ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے.